साहब मुमताज़ भट्टी, आपने कहा कि इशू टॉपिक के ऊपर बात करें। एक टॉपिक 9 मई है जिसके बारे में आपने अनाउंस किया था, फ़ौज का एक वाज़ेह मौक़िफ़ था कि जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाती जिन्होंने ये किया उस वक़्त तक उनके साथ बात नहीं होगी। बड़े बड़े एंकर ये खबरें दे रहे हैं कि कोई गैर सियासी लोग जो है वो बातचीत कर रहे हैं उस जमात के सरबराह के साथ जो कि 9 मई में मुलव्वस थी, और कोई डील की बातें हो रही हैं। इस पे लेटेस्ट अपडेट क्या है? क्या फ़ौज ने अपना कोई मौक़िफ़ नरम किया है? क्योंकि दूसरी तरफ से भी स्टेटमेंट्स जो है ना वो कोई मिली जुली आ रही हैं, कोई नरम स्टेटमेंट्स दूसरी तरफ से भी आ रही हैं जो कि ये ज़ाहिर करती हैं कि उन्होंने अपने मौक़िफ़ में कोई नरमी पैदा की है। तो इस पर ज़रा वाज़ह कर दें कि इस वक्त फ़ौज क्या स्टांस है इसके ऊपर। देखिए, इस मौजू पे जो फौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये बयान किया गया था। ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। अहमद मंसूर, स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट 24 न्यूज़। जनरल साहब, फ़ौज के अंदर जो एहतसाब का निज़ाम है उसी से मुतल्लिक मेरा सवाल है। कुछ दिनों पहले इसी हवाले से एक खबर जारी हुई, ISPR से आई। हमें पता चला कि फ़ौज के एक साबिक अफसर का कोर्ट मार्शल हुआ है। जो फ़ौजी एहलकार हैं उन्हें बगावत पर उकसाने के हवाले से उसे जो सज़ा दी गई है 14 साल बामुशक्कत कैद की, और साथ उसका रैंक भी ज़ब्त हुआ है। तो ये बहुत सख्त एक लेवल है सज़ा का, कोर्ट मार्शल होना। इसकी अगर कुछ तफसीलात के कौन से ऐसे इल्ज़ामात हैं जो साबित हुए हैं जिनकी बिना पर ये सज़ा हुई है? साथ ही से जुड़ी एक बात कि ये भी बैरून मुल्क है जिसको सज़ा हुई है, अकबर हुसैन, और इसके अलावा और भी 2-3 केसेस हैं जो जिनका कोर्ट मार्शल हुआ था, वो भी बाहर बैठे हैं। आदिल राजा है, हैदर मेहदी है और दीगर। और आपने पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें डिजिटल दहशतगर्दी की भी बात की थी, और इन सब पे उससे जुड़े इल्ज़ामात भी हैं कि वहाँ बैठ के वो इसमें भी मुलव्वस हैं। तो सर, मेरा दूसरा सवाल इसमें ये है कि इन सज़ाओं पे अमल दरामद कैसे होगा? ये लोग तो कोर्ट मार्शल के बाद भी मज़े कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि डिजिटल दहशतगर्दी जो है इसकी जो खिलाफ जो पहला लाइन ऑफ डिफेंस है ना, द फर्स्ट थिंग जिसने इस डिजिटल दहशतगर्दी को काबू करना है, इसका तदारक करना है, वो है कानून। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आपके सामने है कि जो झूठ है, प्रोपेगेंडा है, मीडिया में भी किसी हद तक, लेकिन बहुत हद तक सोशल मीडिया में ये बहुत ज्यादा किया जाता है। फेक न्यूज डाली जाती है, गलत तस्वीरें डाली जाती हैं, डॉक्टर्ड इमेजेस डाले जाते हैं, आवाम के जहन में कंफ्यूजन डाली जाती है, सबके सामने हो रहा है, गलत बातचीत की जाती है, खुलकर गलत बातचीत करते हैं, झूठ बोलते हैं। लेकिन कानून उसके अगेंस्ट अपना रास्ता उस तरह नहीं बना रहा जिस तरह इसको बनाना चाहिए। ताहम जो अफवाज पाकिस्तान है वो इस मामले को बहुत सीरियस लेती, इसलिए जो भी शख्स, चाहे वो मुल्क में हो चाहे वो मुल्क से बाहर हो, किसी रुतबे पे हो, किसी ओहदे पे हो, वो उसका मकाम हो, अगर वो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, अवाम और अफवाज के दरमियान खलीज पैदा करता है, फेक न्यूज में इन्वॉल्व होता है, तो फौज उसके खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई करेगी। और उसकी मिसाल आपने देखी है। और जो आप बात कर रहे हैं उसका पूरा एक मुकम्मल ड्यू प्रोसेस है, वो एक तरीका है, और उस प्रोसेस के मुताबिक वो पूरा अमल मुकम्मल किया जाता है। और ये जो डिजिटल दहशतगर्द बाहर बैठ के बातचीत करते हैं, मैं इनको बदकिस्मत ही कहूँगा, क्योंकि ये वो बदकिस्मत बेज़मीर लोग हैं जो चंद पैसों की खातिर अपनी रियासत, अपने इदारों और अपने अवाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं।
جیسا صاحب میں جاوید شہزاد ہوں AB نیوز اسلام آباد سے. میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو USA لے کے جانا چاہوں گا. آپ کو یاد کراؤں گا کہ امریکی USA ہاں ویزے کے بغیر. اچھا سر, امریکی کانگریس کی جانب سے آپ کا ویزا لگا ہوا ہے؟ سر لگ جائے گا سر, لگ جائے گا. ایسا امریکی کانگریس کی جانب سے ایک قرارداد کی منظوری دی گئی تھی جس میں پاکستان کے انتخابی عمل, پاک فوج کے کردار اور پاکستان کے اندرونی معاملات کو نشانہ بنایا گیا تھا. اس سارے عمل میں کچھ امریکی سینیٹرز کا ایک گروپ تھا, وہ بھی شامل تھا. اور حالیہ دنوں میں سر دیکھنے میں آیا کہ غیر ملکی جو میڈیا ہے پاکستان کے اوپر اس کی تنقید شدت پیدا ہو گئی ہے, اور وہاں کا جو اینکرز ہیں, یوٹیوبرز ہیں اور ان کی جو لابیز ہیں, ان کی تنقید کا محور مرکز پاک فوج بن چکی ہے. حکومت تو اس کمپین کو ناکام بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکی, بے بس نظر آ رہی ہے. ISPR کی کیا حکمت عملی ہے سر, اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے گا؟ آپ میکسیمم ریسٹرین پہ رہیں گے اور آپ کے صبر کے امتحان لیا جا رہا ہے سر, پلیز. ٹھیک, دیکھیں یہ جو بیرون ملک سے آپ کہہ رہے ہیں نا, جو پاکستان کی ریاست کے خلاف یہ جو ایک تواتر کے ساتھ کیمپین چلائی جا رہی ہے, پہلی بات تو میں یہ آپ کو واضح کروں کہ ہمیں بخوبی آگاہ ہے یہ کن مقاصد کے لیے چلائی جا رہی ہے, کون چلا رہا ہے, کون ان کی فیسیلیٹیشن کر رہا ہے. ہمیں یہ بھی بخوبی معلوم ہے کہ بیرون ملک وہ کون سے ریاستی اور غیر ریاستی عناصر ہیں جو اس کمپین کو پرولیفریٹ کرتے ہیں, اس کو چلاتے ہیں, اس کی مدد کرتے ہیں. آپ نے تو کچھ ایک دو واقعات کا ذکر کیا. I'll just give you an idea to have you to make you understand the enormity of this issue. جنوری سے لے کے آج تک, اس سال 2007 مہینے تقریباً, اس میں صرف فورن پرنٹ میڈیا میں ایک محتاط اعداد و شمار کے مطابق 127 ایسے مضامین اور آرٹیکل لکھے جا چکے ہیں جن کا مقصد پاکستان میں مایوسی پھیلانا, انتشار پھیلانا اور ایک مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروموٹ کرنا ہے. 127. یہ میں صرف بات کر رہا ہوں بین الاقوامی فورن پرنٹ میڈیا کی. آپ اس سے سائڈ پہ آ جائیں, جو سوشل میڈیا وہاں سے کام کر رہا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, جو بیرون ملک سے بیٹھ کے پاکستان کے اندر جو انتشار پھیلانے کے لیے, پروپیگنڈا کرنے کے لیے جو وہاں پہ ایکٹیو ہوا ہے. اس کے علاوہ جو پولیٹیکل لابنگ کی جاتی ہے, جو ملاقاتیں کی جاتی ہیں, سرکاری دوروں پہ احتجاج کرائے جاتے ہیں, سفارت خانوں کے سامنے احتجاج کرائے جاتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ ایسے ہی ہوئی جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے پوری کوآرڈینیٹڈ سوچ ہے اور بہت پیسہ لگایا جا رہا ہے اس پہ. لابنگ فرمز ہائر کی جاتی ہیں, ان پہ ہی پیسہ لگایا جاتا ہے اور ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے مایوسی کا, انتشار کا. حالات بے قابو ہو گئے اور ایک مخصوص سیاسی پروپیگنڈے کو اٹھایا جاتا ہے. یہ جتنی ایفرٹ کی جا رہی ہے, چاہے وہ انٹلیکچولی کی جاتی ہے, کوآرڈینیشن میں کی جاتی ہے, پیسہ لگا کے کی جاتی ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ کاش یہ بیانیہ, یہ پوری ایفرٹ یہ کرتے کہ یہ بتانے کے لیے لوگوں کو کہ غازہ اور فلسطین میں کتنا جینوسائیڈ ہو رہا ہے مسلمانوں کا, معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے. اس کے لیے بیانیہ بنانے پہ یہ پیسہ لگاتے اور یہ محنت کرتے, یہ پیسہ لگاتے, یہ بیانیہ بناتے. آج ہم 5 اگست کو کھڑے ہیں کہ 70 سال سے اوپر ہو گئے ہیں اور کشمیر میں ہمارے بہنوں بھائیوں کا کیسے استحصال کیا جا رہا ہے. 10 لاکھ سے زائد فوج وہاں بیٹھی ہے, کس طرح بچوں کو, بچیوں کو, بوڑھوں کو, غریبوں کو ہراساں کر رہی ہے, اس کا بیانیہ بناتے. یہ پوری محنت کریں. اگر اتنی ہی پیسہ ہے, اتنی ہی کوآرڈینیشن ہے, اتنی ہی ایکسیس ہے, تو یہ محنت کریں بیانیہ بنانے کے لیے, ایک رائزنگ پاکستان کے لیے, کہ یہ پاکستان ہے, اس کا یہ پوٹینشل ہے, یہ اس کا مقام ہے. لیکن نہیں, وہاں بیانیہ یہ نہیں بنایا جا رہا. وہاں بیانیہ بنایا جا رہا ہے, پیسہ لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کی مدد نہ کی جائے. وہ لوگ, وہ ادارے, وہ عناصر جو کہ غازہ میں فلسطین کے جینوسائیڈ پہ خاموش ہیں, ان سے پاکستان میں ہیومن رائٹس کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے اور اس پہ پیسہ لگایا جا رہا ہے.
یہ آپ کے سامنے ہے یا نہیں ہے؟ آپ سے میں سوال کرتا ہوں، یہ بتائیں یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کتنی خطیر رقم لگ رہی ہوگی اس پہ؟ لگ رہی ہوگی یا نہیں لگ رہی ہوگی؟ آپ کے خیال میں یہ سب والنٹیرلی ایسے ہی پیسہ لگائی جا رہا ہے؟ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ خود ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے، تو یو آر بینگ اے بٹ ٹو نائیو. انفیکٹ بلکہ وہ کیا وہ انگریزی میں کیا کہتے ہیں کہ دیر از نو فری لنچ. تو جو یہ سپانسرز ہیں جو بیرون ملک بیٹھ کے اس پورے سوشل میڈیا کے، اس پرنٹ میڈیا کے، اس الیکٹرانک میڈیا کے، اس ملاقاتوں کے، ان پروٹیسٹ کے، اس پورے بیانیوں کو لے کے چل رہے ہیں اور اس کو سپانسر کر رہے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی قیمت تو اس کی مانگیں گے، اور وہ قیمت ہے انتشار. وہ قیمت وہ مانگتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیں انتشار چاہیے، کیونکہ پاکستان میں جو انتشار ہے اس کے اندر ان کے فائدے ہیں. میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سیاسی عزائم رکھنے والے جو اس بیرون ملک ان بیساکھیوں پہ، ان کندھے پہ چڑھ کے ملک میں انتشار پھیلائیں گے، ان کو نہ صرف یہ افواج پہچانتی ہیں بلکہ آپ اور عوام سب پہچانتے ہیں، اور ان کے سامنے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے.